سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قسط نمبر 7۔ پچھلی قسط میں ہم نے عرب کی حکومتیں اور سرداریوں میں یمن کی بادشاہی کے بارے میں تھوڑا سا پڑھا تھا۔ آج ہم یمن کی بادشاہی کو کمپلیٹ کریں گے۔ اگر آپ نے پچھلی قسط نہیں دیکھی تو لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے، آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ پھر 523 عیسوی میں ایک اور سنگین حادثہ پیش آیا، یعنی یمن کے یہودی بادشاہ ذو نواس نے نجران کے عیسائیوں پر ایک ہیبت ناک حملہ کر کے انہیں عیسائی مذہب چھوڑنے پر مجبور کرنا چاہا، اور جب وہ اس پر آمادہ نہ ہوئے تو ذو نواس نے خندقیں کھدوا کر انہیں بھڑکتی ہوئی آگ کے الاؤ میں جھونک دیا۔ قرآن مجید کی سورہ بروج کی آیات قتل اصحاب الاخدود میں اسی لرزہ خیز واقعے کی طرف اشارہ کیا ہے۔ اس واقعے کا نتیجہ یہ ہوا کہ عیسائیت جو رومی بادشاہوں کی قیادت میں بلاد عرب کی فتوحات اور توسیع پسندی کے لیے پہلے ہی چست و چابک دست تھی، انتقام لینے پر تل گئی اور حبشیوں کو یمن پر حملے کی ترغیب دیتے ہوئے انہیں بحری بیڑا بھی مہیا کیا۔ حبشیوں نے رومیوں کی شہ پا کر 525 عیسوی میں اریاد کی زیر قیادت 70,000 فوج سے یمن پر دوبارہ قبضہ کر لیا۔ قبضہ کے بعد ابتداءً تو شاہ حبش کے گورنر کی حیثیت سے اریاد نے یمن پر قبضہ کر لیا اور شاہ حبش کو بھی اپنے اس تصرف پر راضی کر لیا۔ یہ وہی ابرہہ جس نے بعد میں خانہ کعبہ کو ڈھانے کی کوشش کی اور ایک لشکر کے علاوہ چند ہاتھیوں کو بھی فوج کشی کے لیے ساتھ لایا، جس کی وجہ سے یہ لشکر اصحاب فیل کے نام سے مشہور ہو گیا۔ ادھر واقعے میں حبشیوں کی جو تباہی ہوئی، اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اہل یمن نے حکومت فارس سے مدد مانگی اور حبشیوں کے خلاف علم بغاوت بلند کر کے سیف ذی یزن خمیری کے بیٹے معد یکرب کی قیادت میں حبشیوں کو ملک سے باہر نکال کیا اور ایک آزاد و خود مختار قوم کی حیثیت سے معد یکرب کو اپنا بادشاہ منتخب کر لیا۔ یہ 575 عیسوی کا واقعہ ہے۔ آزادی کے بعد معد یکرب نے کچھ حبشیوں کو اپنی خدمت اور شاہی جلوہ کی زینت کے لیے روک لیا، لیکن یہ شوق اسے مہنگا ثابت ہوا۔ ان حبشیوں نے ایک روز معد یکرب کو دھوکے سے قتل کر کے ذی یزن کے خاندان سے حکمرانی کا چراغ ہمیشہ کے لیے گل کر دیا۔ ادھر کسریٰ نے اس صورتحال کا فائدہ اٹھاتے ہوئے صنعاء پر ایک فارسی نسل گورنر مقرر کر کے یمن کو فارس کا ایک صوبہ بنا لیا۔ اس کے بعد یمن پر یکے بعد دیگرے فارسی گورنروں کا تقرر ہوتا رہا، یہاں تک کہ آخری گورنر بازان نے 628 عیسوی میں اسلام قبول کر لیا اور اس کے ساتھ ہی یمن فارسی اقتدار سے آزاد ہو کر اسلام کی علمداری میں آ گیا۔ ادھر ہم نے عرب حکومتیں اور سرداریوں کے ٹاپک میں سے یمن کی بادشاہی کمپلیٹ کر لی ہے۔ انشاءاللہ اگلی قسط میں ہم خیرہ کی بادشاہی شروع کریں گے، تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو جب بھی میں ویڈیو اپلوڈ کروں تو آپ تک پہنچ سکے۔